والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء ذی وقار، میں اور آپ اس وقت اس مقدس بابرکت رات میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے یہاں جمع ہیں، اور یہ رات ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک طاق رات ہے، جو ممکنہ طور پر لیلۃ القدر ہے اور شب نزول قرآن ہے۔ ہم یقینی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، لیکن ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر 27ویں شب یقینی طور پر لیلۃ القدر نہیں ہے تو پھر اس رات کے اندر اس قدر اہتمام کہ مساجد کے اندر اکثر ختم قرآن پاک کی تو جو تقاریب ہیں وہ 27ویں شب کو منعقد ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں 2-3 اقوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی سبب کے حوالے سے، وجہ کے حوالے سے کہ 27ویں شب کو زیادہ اہتمام کیوں کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین قاری اگر دیکھنے ہوں تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب نماز تراویح کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا تو نماز تراویح کا امام جس کو مقرر کیا وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ اس کی وجہ آپ نے یہ بیان کی کہ اس رات کے اندر جو رحمتوں اور برکتوں کا نزول میں نے دیکھا ہے، اس کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ غالب گمان یہ ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول نقل کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ میرا بھی راجح قول یہ ہے اور غالب گمان ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے ایک عقلی دلیل دی جو بڑی آسان ہے، آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خود طاق ہے اور طاق کا عدد پسند فرماتا ہے، اور طاق اعداد میں سے اللہ تعالیٰ جس طاق عدد کو پسند کرتا ہے وہ 7 کا عدد ہے۔ کیونکہ جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے 7، زمینیں بنائیں 7، کعبۃ اللہ کے گرد جو طواف کیا جاتا ہے اس کے اندر چکر 7 ہیں، صفا اور مروہ کی جو سعی کی جاتی ہے اس میں 7 چکر ہیں، اور ہفتے کے دن 7 بنائے، انسان جو سجدہ کرتا ہے وہ 7 اعضاء پر کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 7 کا عدد اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ غالب گمان یہ ہے کہ آخری جو 10 راتیں ہیں ان میں سے 7ویں رات یعنی جو 27ویں شب ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور آپ نے ایک اور دلیل بھی دی، وہ بھی بڑی آسان ایک عقلی دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ آیا ہے، سورہ قدر کے اندر یہ لفظ 3 مرتبہ موجود ہے، اور جب اس کے ہم حروف پر غور کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں، لام یا لام تا الف لام قاف دال را، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ 9 حروف ہیں، اور لفظ آیا ہے 3 مرتبہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر 9 کو 3 سے ضرب دی جائے تو حاصل ضرب 27 آتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس بنیاد پر بھی میں کہتا ہوں کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، غالب گمان یہ ہے۔ تو علماء، صلحاء اور عرفاء
اور فقہا کے اقوال کی روشنی کے اندر ہم اس بات کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں کہ طاق راتوں میں سے جو ممکنہ طور پر لیلۃ القدر ہے وہ 27ویں شب، اس میں زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس لیلۃ القدر کی ایک جو خاص نسبت ہے وہ نزول قرآن کے ساتھ ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید پر جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت سے امتیازی وصف دیگر کتابوں سے، آسمانی کتابوں سے قرآن مجید میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے نمبر پر تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں کتابیں جو عام طور پر ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ صحائف ان کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن یہ تین معروف آسمانی کتابیں ہیں، لیکن یہ تینوں آج اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہیں۔ تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، عیسائیوں پر بھی ماہ رمضان کے روزے فرض تھے اور ان کو انجیل نے حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھو، لیکن جب ان کا ماہ رمضان گرمیوں میں آیا تو وہ رمضان کو سرد موسم میں لے گئے کہ ہم رمضان سردیوں میں منائیں گے، اور وہ جو آیت تھی انجیل کی اس کو بدل دیا۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ ان کی کتابوں کے اندر جو سزائیں بیان کی گئی تھی جرم کی، جب کوئی بڑا جرم کرتا تو وہ اس آیت کو ہی نکال دیتے کہ اس آیت کی بنیاد پر یہ ہمارے قبیلے کا بڑا آدمی ہے، معزز آدمی ہے، اس کو سزا نہ دینی پڑے۔ یہی حال تورات کا ہے، یہی زبور کا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا امتیازی وصف ہے کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید اسی طرح ہمارے سامنے موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سینہ اقدس پر نازل فرمایا تھا۔ اللہ دوسرا امتیازی وصف قرآن مجید کا وہ یہ کہ پوری دنیا عیسائیت کے اندر عیسائیوں کا کوئی بڑے سے بڑا عالم، پادری یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو انجیل زبانی یاد ہے۔ دنیا یہودیت کے اندر کوئی بڑے سے بڑا یہودیوں کا اخبار، عالم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو تورات اور زبور زبانی یاد ہے۔ پہلی بات تو میں نے عرض کیا کہ یہ اصلی حالت میں ہے ہی نہیں، تحریف ہو چکی، بدل دی گئی کتابیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو علماء ہیں وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، وہ کچھ احکام کو جانتے ہیں، ضروری باتوں کو جانتے ہیں، لیکن مکمل کتاب کا حافظ ہونا یہودیوں کا کوئی عالم بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اور عیسائیوں کا کوئی پادری بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب بات قرآن کی آتی ہے تو میں یہاں علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس امت کے 6 سال کے بچے بھی قرآن کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے الواح تورات دی، تورات کی تختیاں، تو ان تورات کی تختیوں کے اندر یہ مضمون شامل تھا کہ ایک امت ایسی آئے گی جس امت کے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ہوں گے، اپنی مقدس کتاب کو زبانی یاد کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مضمون پڑھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ امت تو مجھے عطا فرما دے۔ تو رب نے فرمایا کہ آپ تو کلیم اللہ ہیں، یہ امت حبیب اللہ کے لیے ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پھر اس تمنا کا اظہار کیا اور عرض کیا کہ اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو یا اللہ تو مجھے اس امت میں شامل فرما دے، جس امت کا اعزاز یہ ہے کہ اس امت کے 6 سال کے بچے قرآن کے حافظ ہوں گے۔ اور میں تاریخ کا ایک منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ 1259 عیسوی کا دور ہے، تاریخ بغداد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک ڈکٹیٹر جرنیل جس کو چنگیز خان کہتے ہیں، اس کا پوتا تھا ہلاکو خان، اس نے بغداد پر حملہ کیا، اور بغداد پر حملہ کر کے اس نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا، 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر جب مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو دوسرا کام اس نے یہ کیا، اس نے کہا کہ جو بغداد کا علمی ورثہ ہے، کتب خانے ہیں، لائبریریاں ہیں، ان کو آگ لگا دو، ان کو لوٹ لو، کتابوں کو ضائع کر دو۔ بغداد کے کتب خانے، بغداد کی لائبریریاں لوٹ لی گئیں، کتابیں ضائع کر دی گئیں۔ دوسرا حکم جو اس نے ساتھ ہی ضمناً یہ دیا اپنی فوج کو کہ بغداد کے جتنے مدارس اور مساجد ہیں ان میں جو قرآن مجید کے نسخے ہیں ان کو نکال کر لاؤ، یا تو ان کو آگ لگا دو یا دریا برد کر دو۔
ہلاکو خان کے ایک سپاہی نے پوچھا کہ تمہاری قرآن سے دشمنی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جو مغرب کے لبرل زدہ لوگ آج بات کرتے ہیں لنڈے کے دانشور، ہلاکو خان نے کہا کہ میری دشمنی قرآن سے نہیں، بس بات صرف اتنی ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر فتنے کی وجہ قرآن ہے۔ اگر قرآن نہیں ہوگا تو دنیا میں امن نافذ ہو جائے گا، اس لیے قرآن کے سارے نسخے جلا دو۔ اب بغداد کی مساجد اور مدارس سے قرآن مجید کے جتنے نسخے تھے وہ لائے گئے، کچھ کو آگ لگا دی گئی، کچھ دریا برد کیے گئے۔ تو تاریخ بغداد کہتی ہے کہ عین اسی وقت جب قرآن مجید کے نسخوں کو دریا برد کیا جا رہا تھا، دریا کے کنارے 6 سال کا بچہ کھڑا تھا اور وہ مسکرا رہا تھا۔ ہلاکو خان نے اس سے پوچھا کہ تمہاری مقدس کتاب کو ہم جلا رہے ہیں، دریا برد کر رہے ہیں، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دل دہل رہا ہے۔ یہود و نصارہ نے کہا ہمیں مان لیا، ہم ایمان اس لیے نہیں لائے کہ قرآن اکٹھا نہیں اترا۔ اب اس میں بھی ذرا اپنی نسبت پر فخر کیجئے کہ اللہ نے نزول قرآن جو نجمن اترا، ٹھہر ٹھہر کر اترا، اس کے اندر بھی حکمت کیا تھی؟ مفسرین نے اس کا پہلا جواب یہ لکھا کہ قرآن تو اکٹھا نہیں اترا لیکن تورات اکٹھی اتری تھی۔ ایک ہی وقت ساری تورات نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلا کر تورات دے دی گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اس تورات کے اندر سارے حکم اکٹھے آ گئے، بنی اسرائیل کو جتنے احکام خدا نے دیے اکٹھے دے دیے، اور ان پر حکم یہ دیا کہ ان احکام پر عمل کرو۔ اس کے اندر طہارت کے احکام بھی تھے، عبادات کے بھی تھے، جہاد کے بھی تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے مشکل ہو گیا کہ جب یہ سارے حکم اکٹھے مل گئے ہیں تو اکٹھے ان احکام پر عمل کیسے کریں گے؟ نتیجہ تک وہ اللہ کے نافرمان بنے، سزا دی گئی، جہنم کے مستحق بنے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی کتاب کے احکام پر عمل نہیں کیا، وجہ یہ تھی کہ سارے حکم اکٹھے آ گئے۔ تو فرمایا حبیب یہ تیرے غلام ہیں، ان کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا۔ قرآن اکٹھا اس لیے نہیں دیا، تدریجاً دیا، ٹھہر ٹھہر کر دیا۔ پہلے نماز کا حکم دیا، یہ نماز کے عادی بن جائیں تو پھر روزے کا حکم دوں گا۔ روزے کا حکم دیا، روزے کے عادی بن جائیں تو پھر حج کا حکم دوں گا۔ حج کے عادی ہو جائیں پھر جہاد کا حکم آ گیا۔ شراب عرب معاشرے کے اندر عام تھی، اس کو حرام کیا تو یکدم حرام نہیں کیا، 3 مرحلوں کے اندر ٹھہر 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 کر تیسرے مرحلے میں آ کر اس کو حرام کر دیا۔ تو فرمایا کہ میں نے مشکل میں نہیں ڈالا، آپ کے غلاموں کو اکٹھے سارے حکم آ جاتے تو عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ اور دوسری بات مفسرین کہتے ہیں کہ جو تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اکٹھی تھی، وہ کس طرح ملی؟ رب نے فرمایا اگر آپ نے تورات لینی ہے تو طور پر آنا پڑے گا، تورات طور پر دی جائے گی، خود آ کر لینی پڑے گی۔ اور یہاں فرمایا کہ حبیب قرآن ملے گا، آپ نے نہیں آنا، جہاں آپ ہوں گے وہاں قرآن نازل ہوگا۔ اس کی آپ غور کیجئے، سرکار بدر میں ہے تو قرآن کا نزول وہاں ہے، احد میں ہے تو قرآن کا نزول وہاں ہے، حنین میں ہے تو قرآن کا نزول وہاں ہے، غار حرا کی خلوتوں میں ہے تو قرآن کا نزول وہاں ہے، غار ثور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، اور حضور مدینہ کے بازاروں میں ہے تو قرآن وہاں اتر رہا ہے، مکہ کے کوثاروں میں ہے تو قرآن وہاں اتر رہا ہے۔ اور کمال مصطفیٰ یہ ہے کہ حضور بستر عائشہ پر ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے۔ فرمایا حبیب آپ نے قرآن لینے کے لیے نہیں آنا، شرط نہیں کہ مینا میں آئے تو قرآن وہاں ملے گا، شرط نہیں ہے کہ عرفات میں آئے تو قرآن وہاں ملے گا۔ فرمایا حبیب جہاں آپ ہوں گے وہاں قرآن نازل ہوگا۔ آج قرآن مجید کا ایک شکوہ ہے ہم سے، اور اگر آپ قرآن کو کھولیں محسوس کریں تو قرآن ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا میں صرف تعویذوں کے لیے بنا ہوں؟ کیا میں صرف قسمیں کھانے کے لیے بنا ہوں؟ یا کیا میں صرف مثال ثواب کے لیے بنا ہوں؟ قرآن پوچھ رہا ہے ہم سے کہ تدبر، غور و فکر، جس کی بار بار خود قرآن دعوت دیتا ہے کہ وہ تدبر، وہ غور و فکر کہاں ہے جو قرآن انسان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس میں غور و فکر تو کرو، قرآن کہہ رہا ہے۔ آج مغرب جو قرآن کو جلانے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے بڑوں کی ہسٹری اگر پڑھ لیں تو وہ قرآن سے کس قدر متاثر تھے، اور قرآن سے متاثر ہو کر وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔
جب قرآن مجید کا نزول جاری تھا، نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں ہیں، اعلان نبوت ابھی تھوڑا عرصہ گزرا ہے، قبیلہ دوس یمن کا ایک قبیلہ ہے اور اس قبیلے کے سردار ہیں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مکہ المکرمہ ہے یمن سے۔ قریش کے سرداروں نے ان سے کہا کہ یہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ نے ان کی بات نہیں سنی، اگر آپ بات سن لیں گے تو آپ کے گھر کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ عرب کے اندر، مکے کے اندر بات گھرانے ایسے ہیں جہاں بیوی مسلمان ہے تو شوہر کافر ہے، باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، تو گھروں میں لڑائیاں پڑ گئی ہیں۔ آپ نے اس نبی کی بات نہیں سنی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں میں اتنا ڈر گیا، اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ اس نبی کا کوئی کلام میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا کہ میں حرم مکہ میں گیا تو میں نے ایک شخص کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، اور جب میری نظر ان پر پڑی تو میرے دل نے کہا کہ ان کا حسن بتاتا ہے یہ نبی ہے، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوا اور میں نے اپنے نفس سے کہا تجھے تیری ماں روئے، ایک مرتبہ سنتے لو یہ کہتے کیا ہے، ان کا کلام سنو تو صحیح۔ فرماتے ہیں جب میں قریب ہوا، کانوں سے ہوئی نکالی تو پہلی آواز جو میرے کانوں میں پڑی وہ صاحب قرآن کی زبان سے قرآن کی آیتیں تھی جو میں نے سنی۔ اس قرآن کی چاشنی اتنی تھی کہ پھر میں نے روئی دوبارہ کانوں میں نہیں ڈالی، میں قریب ہوا یہاں تک کہ سرکار طواف ختم کر کے گھر کی طرف چلے تو میں حضور کے نقش قدم پر چلا، حضور کے کاشان اقدس میں پہنچا اور ان سے عرض کیا ذرا وہ کلام سنائیں جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے آپ پڑھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کچھ آیات مزید پڑھی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی نے کہا حضور مجھے کفار نے بڑا ڈرایا کہ میں اسلام قبول نہ کروں، لیکن میں قرآن سن کر، قرآن کی چاشنی اور لذت پا کر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے قبیلے کو آپ کے قدموں میں لے کر آؤں گا۔ 7 ہجری جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر ہیں، قبیلہ دوس کے 700 خاندان حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے، حضور کے قدموں میں لائے، کلمہ پڑھ کر پورا قبیلہ دوس مسلمان ہو گیا۔ اور اس قبیلہ دوس کا ایک سادہ تعارف یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ بھی یہی قبیلہ تھا۔ 700 خاندان قرآن کی برکت سے قرآن سن کر صاحب قرآن کے پاس حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ آج مغرب جو قرآن کو جلانے کی بات کرتا ہے، قرآن مجید کی توہین کرتا ہے اور بار بار قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف عرضہ سرائی کرتے ہیں، ان کے بڑوں کا حال یہ ہے۔ حضرات گرامی قدر جرمنی کا ایک ریفارمر تھا جس نے پوری دنیا عیسائیت کو چیلنج کیا، نام اس کا لوتھر تھا۔ وہ اسپین سائنسی تجربات کے سلسلے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری اس کے پاس تھی، اسپین پہنچا، سائنسی تجربات جب کر رہا تھا تو ایک جرمن زبان کے اندر ٹرانسلیٹ کیا ہوا قرآن مجید کا ترجمہ اس کو دیا گیا کہ جب وقت ملے تو قرآن مجید ہے اس کا مطالعہ کرنا، ہماری مقدس کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے قرآن کی اسٹڈی شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا تو ایک وقت وہ آیا کہ اس نے اپنے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کو قدموں کے نیچے رکھ کر رون کر پھاڑ ڈالا اور اس نے کہا اللہ کی قسم ڈگری یہ نہیں، ڈگری وہ ہے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر اس نے قرآن اٹھایا، واپس جرمنی پہنچا اور جرمنی آ کر اس نے اپنے عیسائی پادریوں سے کہا تم جس غلاظت میں پھنسے ہوئے ہو، جس گند میں پھنسے ہو، اس سے نکلنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، اپنی سوچ اور فکر کو قرآن کی سوچ سے بدل دو، قرآن کی فکر کے رنگ میں اپنی فکر کو رنگ دو تو تمہاری سوچ اور فکر پاکیزہ ہو جائے گی۔ دنیا عیسائیت کے اندر منچال آ گیا کہ یہ کیا ہوا، اتنا بڑا ریفارمر، اتنا بڑا سائنٹسٹ جس کا نام لوتھر ہے وہ قرآن کی بات کر رہا ہے، عیسائی نہیں کر رہا۔ تو عیسائی پادری سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب ایسا کرو، آگ جلاؤ، آگ کے اندر اس کو آگ کی حدت اور شدت پہنچے گی، چمڑا جلے گا تو شاید قرآن کی بات کرنا چھوڑ دے۔ آگ جلائی گئی، آگ پر لٹایا گیا، آگ کی حدت پہنچی، شدت پہنچی، جسم پگھلنے لگا تو لوہے کی کنگیوں کے ساتھ اس کے جسم کی چمڑی ادھیڑی گئی اور خود اس کے بھائی نے آ کر اس سے کہا کہ اب قرآن تیرے وجود سے نکلا یا نہیں نکلا؟
जब आग पहुंच गई, चमड़ा उधेड़ दिया, तो उसने अपने भाई से कहा ये तौरात नहीं है, ये ज़बूर नहीं है, ये इंजील नहीं जो सिर्फ कागज पर लिखी है। मेरा चमड़ा तो उधेड़ दोगे, लेकिन जो दिल की गहराइयों में कुरान उतर गया है उसको कैसे निकालना। बिलाखिर वो लोथर जो जर्मनी का रिफॉर्मर था, उसने कलमा पढ़ा और दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ। फिर इसकी एक और मिसाल में अर्ज करता हूँ, और इसलिए कि कुरान हमारे पास मौजूद है, हम समझने की कोशिश नहीं करते, तदब्बर नहीं करते, गौर व फिक्र नहीं करते। मगरब ने जो कुरान को समझा तो किस अंदाज से समझ कर इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। अल्ट्रासाउंड मशीन है, आप हज़रात जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड मशीन का फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? यही कि एक माँ के बदन के अंदर जो बच्चा परवरिश पाता है, ये अल्ट्रासाउंड मशीन बताती है कि माँ के पेट में वो बच्चा किन किन मरहलों से गुजरता है। ये अल्ट्रासाउंड मशीन बताती है कि इतने हफ्ते बाद बच्चे की ये कैफियत है, इतने हफ्ते बाद बच्चे की ये कैफियत है। जब ये अल्ट्रासाउंड मशीन बनी, इजाद हुई, तो इसका मुजिब था वो थोड़े अरसे बाद मुसलमान हो गया। ईसाई था, मुसलमान हुआ। सऊदी अरब के शहर दमाम के अंदर एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई इंसानी आज़ा के मौजू पर, उसमें वो शरीक हुआ। उसने अपना थीसिस मकाला पढ़ा वहाँ। जब वो जाने लगा तो लोगों ने उससे सवाल किया कि तुमने अल्ट्रासाउंड मशीन बनाई और बाद में तुम मुसलमान हो गए, तो जरा इसकी वजह तो बताओ। वो कहता है कि जब मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन बनाई और मैं बड़ा खुश हुआ, इस मशीन के जरिए आज हम कौम को ये बताएंगे कि माँ के बतन में बच्चा किन किन मरहलों से गुजरता है। तो कहते हैं जब हम ये जश्न मना रहे थे तो मुझे किसी शख्स ने कुरान दिया कि जरा ये कुरान मजीद भी पढ़ो। वो कहता है मैंने कुरान खोला, पूरा कुरान नहीं, कुरान मजीद के 18वें सिपारे में सूरह मोमिनीन की 3 आयतें सिर्फ पढ़ी। सूरह मोमिनीन की सिर्फ 3 आयतें, 12, 13, 14 नंबर आयतें। वो कहता है जब मैंने पढ़ी तो मैंने अपने साइंटिस्ट जो मेरे हमअसर थे, मैंने उनसे कहा खुदा की कसम हम कितनी भी तरक्की कर लें, साइंस की बुनियाद पर जहां भी तरक्की करके पहुंचेंगे, कुरान पहले वहां मौजूद होगा, कुरान भी मौजूद होगा, साहिब कुरान भी पहले मौजूद होंगे। उन्होंने पूछा कैसे? कहा देखो ये जो हमने अल्ट्रासाउंड मशीन बनाई है, इसने हमें बताया कि इंसानी तख्लीक के कितने मरहले हैं और इंसान 9 माह के अंदर किन किन मरहलों से गुजरता है। लेकिन वो कहता है जब मैंने सूरह मोमिनून को खोला तो कुरान बात यहाँ से शुरू करता है कि हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। अगली बात कुरान ये करता है कि इंसान अपनी इब्तिदाई सूरत के अंदर पानी का एक कतरा है जो माँ के रहम में ठहरता है, फिर वो जमा हुआ खून बनता है, फिर वो बोटी बनता है, फिर वो हड्डी बनता है, हड्डियों पर गोश्त चढ़ता है, फिर उसमें रूह फूकी जाती है। वो कहता है कि 7 मरहले इंसानी तख्लीक के कुरान ने बयान किए हैं, जो अल्ट्रासाउंड ने आज हमें बताया वो 14 सदियां पहले कुरान बता चुका है। अब जो दूसरी बात उसने की, उसने कहा कुरान ने तो ये बताया कि इंसान पहले पानी का कतरा होता है, फिर वो जमा हुआ खून बनता है, फिर वो गोश्त बनता है, फिर हड्डी बनता है, हड्डी पर गोश्त करता है, रूह फूकी जाती है। वो कहता है कुरान ने तो इतना बताया, लेकिन जब साहिब कुरान की तालीमात को पढ़ा तो उन्होंने तो ये भी बताया कि वो पानी का कतरा कितने दिन रहता है, ये भी बताया कि कितने दिन वो जमे हुए खून की सूरत में रहता है, ये भी बताया बोटी की सूरत में कितने दिन रहता है, कितने दिन वो हड्डी की सूरत में होता है, कितने दिन बाद उस पर गोश्त करता है। तो वो कहता है कि जब मैंने ये सारा पढ़ा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, अगर 14 सदियां पहले अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं थी, माइक्रोस्कोप नहीं था, तो मदीने की चटाई पर बैठकर अगर एक बंदा ये खबर दे रहा था तो इसका मतलब है वो भी सच्चा है और उसके सीने पर नाजिल होने वाला कुरान भी सच्चा है। बात यह है कि कुरान का शिकवा तो अपनी जगह पर मौजूद है कि तुमने तदब्बुर नहीं किया, गौर व फिक्र नहीं किया, कुरान को समझा नहीं है। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं 2 आदमियों पर रश्क करना जायज़ है। हदीस में है हसद का लफ्ज़, और हसद का माना है रश्क करना। यहाँ रश्क करना जायज़ है 2 आदमियों पर। कौन से 2 आदमी? सरकार ने फरमाया पहला बंदा वो जिसको खुदा ने कुरान की समझ अता कर दी, वो दिन रात कुरान पढ़ता है, कुरान पर गौर व फिक्र करता है, कुरान को समझता है, तो उसके पड़ोसी के लिए जायज़ है कि वो रश्क करे
کہ یا اللہ کاش تو نے مجھے قرآن کی سمجھ دی ہوتی تو میں بھی ہر وقت قرآن مجید میں مشغول رہتا. اور دوسرا بندہ وہ ہے جس کو خدا نے مال دیا، وہ اپنے مال کو مساجد پر، مدارس پر، غرباء پر، یتیموں پر، مساکین پر خرچ کرتا ہے. تو اس پر رشک کرنا جائز ہے کہ کاش یا اللہ تو نے مجھے مال دیا ہوتا تو میں بھی اس طرح خرچ کرتا جس طرح یہ خرچ کر رہا ہے. اور قرآن کی فضیلت کہ جب احد کے شہداء کو دفن کیا جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک قبر کے اندر کئی شہداء کو رکھا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہداء کی جسم لائے جاتے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں کہ قرآن کا حافظ کون ہے؟ فرماتے پہلے اس کو رکھو، اس کی وجہ سے باقیوں کی بخشش ہوگی اور وہ وسیلہ بنے گا بخشش کا باقیوں کے لیے بھی. اس کو پہلے رکھو قبر کے اندر، تو قرآن کا حافظ ہے. اور حضرات گرامی قدر، آج جو دور ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو زمانہ موجودہ زمانہ کے اندر فتنے یہ یقینی ہے، یہ آنے ہیں، لیکن ان کا حل بھی نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا علی المرتضیٰ نے پوچھا حضور یہ فرمائیے جو دور آگے آ رہا ہے یہ کیسا دور ہوگا؟ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی جو دور آگے آئے گا یہ فتنوں کا دور ہوگا. یہ اس وقت کی بات ہے. آج فتنوں کی صورتحال کیا ہوگی اندازہ لگائیے. فتنوں کا دور آئے گا اور فتنے اس طرح ہیں کہ جس طرح بارش کے بعد سیلاب کا پانی آتا ہے یا جس طرح انسانی رگوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح فتنے آئیں گے. تو مولا علی المرتضیٰ شریف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا سوال کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جب فتنے آئیں گے تو ان فتنوں سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا. آپ کو فرمائیے کہ ہم فتنوں سے کیسے نکلیں گے، بچیں گے کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا علیو اعتصم بکتاب اللہ، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، فتنوں سے بچ جاؤ گے. قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، فتنوں سے بچ جاؤ گے. فتنے تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے. لیکن جہاں بعض لوگوں نے یہ عبارت پڑھ کے ایک نیا فتنہ بھی کھڑا کیا کہ سب کچھ قرآن ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، فرمان رسول کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا قرآن کو پکڑ لو، لہذا قرآن کو جب پکڑ لیا تو حدیث کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک مثال عرض کروں، اگر آپ کی توجہ ہو کہ آج 14 صدیوں بعد ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے قرآن سمجھنے کے لیے فرمان رسول کی ضرورت نہیں، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی. کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کو سمجھے بغیر، حدیث کے بغیر ہم قرآن تک پہنچ نہیں سکتے.